قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون. اب بڑے یہ ایک سخت قسم کے ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو دنیا میں پڑھنا گستاخی شمار کی جاتی ہے. یعنی قرآن حکیم میں اتنی سخت آیات نبی علیہ السلام کے حوالے سے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں حالانکہ بالکل سنگولر کے سیغوں سے نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے, لیکن آپ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ ترجمہ کر دیں گے اے سننے والے, یعنی آڈینس جس کے اوپر قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے. حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے, آپ کے ذریعے سے ہمیں بھی ہے, لیکن اس کے اولین مخاطب اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اب یہ میرے پاس جو ترجمہ رکھا ہوا ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ہے, انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اے حبیب. اب آگے چل کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, جب وہ سخت آیات آئیں گی وہ پھر تفسیر میں اپنا روح راضی کر لیتے ہیں. بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں. قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون, جو یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا, یعنی کبھی قرآن کو جھٹلا دیا, کبھی آپ پہ پھپتیاں کس دی, کبھی کہہ دیا کہ یہ کیسا رسول ہے بازاروں میں چلتا ہے, اور اس پہ آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا, اس کو وہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا جو اگلے انبیاء کو دیے گئے. ان ساری باتوں سے نا آپ کو ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے, غم تو ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کتنا میں نے تقریباً 40 منٹ لگائے تھے کہ اس کا مرکزی ٹاپک یہ ہے کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا, اور اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس نبی کا معجزہ ہے قرآن. اس لیے دیکھیں یہ پوری سورت قرآن کے گرد گھومے گی کہ جس طرح اگلے انبیاء کا معجزہ ہوتا تھا فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا جس پہ دعوی نبوت تھا, ویسے حضور کے کئی معجزات ہیں. دعوی نبوت والا معجزہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنا تھا, اور باقی پیغمبروں کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی کا معجزہ تھا. اس طرح کا جو معجزہ ہے نا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں قرآن ہے. تو اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کو پیغمبر کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. اور یہ یاد رکھیے گا سورۃ الانعام اس وقت نازل ہوئی ہے جب 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے. یہ مکی دور کی آخری سورت ہے. 13 سال حضور کا یہ باتیں سننی پڑی ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ فلاں پہ عذاب آ گیا, فلاں نبی یہ کرتا تھا, تم بھی کر کے بتاؤ نا یہ سب کچھ. تو جب یہ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا جواب دے رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, تو اے نبی بے شک یہ تمہیں تو جھوٹا نہیں کہہ رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں. اے نبی یہ اگر کسی کو ٹینشن لینی ہے یا کسی کو اس بات کا غم ہونا چاہیے تو وہ مجھے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ کا جو انکار کر رہے ہیں وہ اس وجہ آپ کو تو مانتے ہیں بحیثیت انسان کے, اللہ کے نبی کو صادق اور امین نہیں مانتے تھے, آنکھوں کا تارا نہیں مانتے تھے. آج اگر یہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں نا تو میری وجہ سے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. اور ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج لوگ آپ لوگوں کے خلاف ہیں تو آپ ٹینشن نہ لیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہوئے ہیں. ان کو جہنم میں جانے دیں اگر یہ بات نہیں مانتے, ہمارا کیا لے رہے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی دعوت سن کے حق قبول نہیں کرتا تو اس سے میری آخرت میں کیا فرق پڑتا ہے, اپنی آخرت خود برباد کر رہا ہے. تو اے نبی یہ آپ اتنا غم نہ کھائیں, یہ آپ کا انکار تو بعد کی بات ہے, اصل میں تو یہ ہمارا انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا, یہ ان آیات کو نہیں مان رہے, اس میں جھگڑا کر رہے ہیں. یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی, اور آپ کو بھی ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا کام صرف بتانا ہے, کوئی مانتا ہے مانے, کوئی نہیں مانتا نہ مانے. وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. اے نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. سورۃ البقرہ, ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. سورہ طٰہٰ, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ بات کیوں نہیں قبول کر لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, قرآن تو صرف ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ڈر جائیں. جو ڈر نہیں رہے, نہ ڈر بنے ہوئے ہیں, بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں, قرآن میں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے.
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ نے اس کو نصیحت کرنی ہے جو ڈرتا ہو. یعنی اللہ کو بھی پتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے اس پہ قرآن کو نہیں اثر ہونا. اسی لیے قرآن کے سٹارٹ میں پہلے صفحے پہ ہے ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو ڈر جائے. ھدی للناس ہے پوری انسانیت کے لیے، لیکن پوری انسانیت میں بھی وہ جو جاگنا چاہیں، جو سویا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. ہاں